اسی شوق میں لیڈرشپ کے شوق اور اس ایڈمنسٹریٹو کوالٹی کے اندر چونکہ مزہ آنے لگ گیا اور اسٹوڈنٹس پولیٹکس میں انوالو ہو گیا تو 70 کے اندر میں نے اسلامیہ کالج کا الیکشن لڑا اور بڑے اچھے مارجن سے میں الیکشن جیت گیا۔ اسلامیہ کالج کراچی کی اس وقت اہمیت یہ تھی کہ اس کے اندر کراچی یونیورسٹی سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے اور پورے پاکستان سے لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے خاص طور پہ پنجاب سے، اسپیشلی ساؤتھن پنجاب سے اور گلگت ہنزا سے اسکول کے اندر کالج کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں سے ایسٹ پاکستان سے کئی سو اسٹوڈنٹس اس کالج کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کالج کی اہمیت یہ تھی کہ وہاں سے بڑے بڑے لوگ وہاں سے نکلیں۔ مثلاً جو ہمارے فلم اسٹار ندیم ہیں وہ اسلامیہ کالج سے پڑھے ہوئے، اسی طریقے سے جو ہمارے ایشین بریڈ مین گریٹ کرکٹر ظہیر عباس وہ بھی اسلامیہ کالج سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ایم کے جو فاؤنڈر ہیں الطاف حسین وہ بھی وہاں سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈگنیٹیز اور پولیٹیکل فیگرز ہیں، منسٹرز وغیرہ بنے، وہ انہوں نے اسلامیہ کالج سے پڑھا۔ اس کالج کی یہ اہمیت تھی، تو یہ سلسلہ یہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں 80s کے اندر میں آئی سی ایم اے کی جو ریجنل کمیٹی ہے اس کا 4 سال ممبر رہا۔ اس کے علاوہ میں اس کا آنرری سیکرٹری رہا۔ اس کے علاوہ میں جو ہے اس کے اندر بہت سارے جو کمیٹیوں کا ممبر رہا۔ اس کے علاوہ اس کی نیشنل کمیٹیز کا اب تک بہت ساری نیشنل کمیٹیز کا بھی ممبر رہا، اور 88 میں آئی سی ایم اے کا ریجنل چیئرمین ہو گیا۔ تو یہ قصہ میرا چلتا آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور اس کے اندر اسٹیپ یہ ہوا کہ میں نے پھر 92 کے اندر روٹری انٹرنیشنل کا پریزیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی بہت ساری کمیٹیز کے اندر کا ممبر رہا۔ اس کے اندر مجھے ویلفیئر کا کام کرنے کا بڑا موقع ملا، اور اس کے اندر پاکستان کے جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور خاص بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کافی انٹریکشن میرا بڑھتا چلا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میرے اس کے اندر میں علاقے کی مسجد کی جو ٹرسٹ تھا اس کا ٹرسٹی بہت سالوں تک رہا ہوں، 10 سال سے بھی زیادہ رہا ہوں، سیکرٹری بھی 10 سال سے زیادہ رہا ہوں اس کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے نازم آباد کی ایک تنظیم بنی تھی انجمن باشندگان نازم آباد، اس کی ایگزیکٹو باڈی کا میں ممبر بھی بہت سال رہا، جوائنٹ سیکرٹری بھی رہا۔ نازم آباد کی امپورٹنس یہ تھی کہ ایک زمانے میں وہ پاکستان کا سب سے پوش علاقہ تھا، اور آج جیسے بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے ہے، اس زمانے میں نازم آباد ایسا ہوتا تھا، اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر رہے ہیں، جس طرح سے صادقین مار رہے ہیں، اور ٹی وی اور فلم کے سٹارز بہت سارے رہے، حنیف محمد کے سارے بھائی وہاں پر رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے پرویز مشرف مار رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ وہاں رہے۔ تو یہ اتنا بڑا تھا، تو یہ ایکسپوجر میرا 35 سے 40 سال کا یہ ایکسپوجر رہا، اور اس کے علاوہ میں نے 27 سال تک جاب کی، تو کنٹینیوسلی میں جاب کرتا رہا ہوں، اور مختلف آن اینڈ آف میں جاب کرتا رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے بڑی سکسیسفل میں نے جاب کی۔ اب ان سارے ایکسپوجر اور اس کے سارے کے لیے جو جیسے میں نے کہا میں نالج شیئرنگ شروع سے کرتا رہا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اب جو ہے کارپوریٹ ٹریننگ عرصے سے کر رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کارپوریٹ ٹریننگ کے اندر چند گھنٹوں کے کئی ہزار روپے پے کر کے پارٹیسپینٹ اٹینڈ کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے بڑا اچھا کام چل رہا تھا، تو میں نے اس وقت سوچا کہ ہمیں بھی CSR کرنا چاہیے، یعنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کرنا چاہیے، اور یوتھ کے لیے کچھ موٹیویشنل پروگرام رکھنے چاہیے، اور وہ ریگولر بیسس پہ میں نے پلان کیا کہ ہم وہ اس میں کریں گے اور فری کریں گے یوتھ کے لیے، تاکہ وہ موٹیویٹڈ ہو کے اور اس کے بعد پھر وہ کچھ نہ کچھ اپنا بزنس کی طرف پلاننگ کرے، تو ان کو بزنس سکھانا تھا میں نے۔ تو اس حساب سے میرا پروگرام یہ ہوا کہ میں ان کو بزنس سکھاؤں اور اس طرح سے وہ کروں، لیکن سلسلہ یہ بنا کہ اس وقت پھر لاک ڈاؤن ہو گیا، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ رک گیا۔ اب جب یہ سلسلہ وہاں رک گیا تو پھر وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے کچھ، چونکہ ٹریننگ بھی آن لائن بہت کم ہو پا رہی تھی، تو میں نے کچھ جو ہے آن لائن بزنس بھی اس دوران اسٹارٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یہ جو میں نے CSR کا سوچا تھا، تو وہ اس کے لیے میں یہ
یہ جو ہے یوٹیوب کا پلیٹ فارم یوز کرتا ہوں اور اپنا یہ حصہ تھوڑا سا یوتھ کے لیے اسپیشلی یہ بڑھاؤں ان کے لیے، اور ان کو بزنس کا طریقہ بھی بتاؤں، جاب کا طریقہ بھی بتاؤں۔ زیادہ تر ہمارے پاس جو موٹیویشنل پروگرامس ہو رہے ہوتے ہیں وہ یوتھ کو اور لوگوں کو بزنس کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں اور بزنس کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ بزنس بہت اچھی چیز ہے، اور یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بزنس کا طریقہ بھی سکھاؤں گا، مختلف بزنسز بھی سکھاؤں گا، اس کو کس طرح سے آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جاب کرتے ہیں، آلموسٹ 10% لوگ جو ہے دنیا میں بزنس کرتے ہیں اور 90% جاب کرتے ہیں۔ یہ برسوں سے ریشیو چل رہا ہے اور یہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ بہت کم چانس ہے کہ 100% بزنس کریں، وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ بہت ساری آرگنائزیشن کے اندر چند اونر ہوتے ہیں اور سینکڑوں کیا ہزاروں امپلائیز ہوتے ہیں، تو یہ ریشیو چینج ہو نہیں سکتا، یہ ریشیو اسی طرح سے رہے گا۔ تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ میں جو لوگ جاب کر رہے ہیں یا جاب کریں گے ان کو بھی سکھاؤں۔ اب بزنس ایکسپوجر کے حساب سے میرا اپنا انڈسٹری کا اور بزنس کا 40 سال کا ایک ایکسپوجر ہے پریکٹیکل کام کرنے کا۔ باقی یہ جو ٹریننگ ہے اور جو کنسلٹنسی ہے یہ بھی ایک بزنس ہے جو میں 40 سال سے کر رہا ہوں، لیکن وہ بزنس سے آپ کو زیادہ لرننگ ہوتی ہے جو آپ کنونشنل ٹائپ کے بزنس کرتے ہیں۔ اور جو میں جاب کر رہا تھا، جو میں انڈسٹری کے اندر جاب کر رہا تھا ایز فیکٹری مینیجر اور جنرل مینیجر، اس کے اندر میں ایز اسٹور کیپر کام نہیں کر رہا تھا، میں پریکٹیکل اس کے اندر پلیئر تھا، میں پریکٹیکل کر رہا تھا۔ اور اس کے اندر میرے جو ایک ڈائریکٹر تھے وہ جب میرا انٹروڈکشن کسی سے کراتے تھے تو وہ یہ کہتے ہوئے کراتے تھے، ہی از دا مین ہو رنز دا شو، یعنی میں پریکٹیکل انوالو تھا، تو اس سے مجھے پریکٹیکل ایکسپوجر ہو۔ اس کے علاوہ اور میرے پاس اس کے اندر ایکسپیرینس ہے، یہ یو این ڈی پی کا ایک پروجیکٹ میں نے کیا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ کراچی کے جو پولی ٹیکنکس ہیں ان کے پرنسپلس اور وائس پرنسپلس کو میں نے ٹریننگ دینی تھی، ان کو ٹریننگ دینی تھی بزنس کے حوالے سے کہ کون سا بزنس کم سرمائے سے کس طرح سے کون کون سے بزنسز کیے جاتے ہیں، اور ان کو سیکھ کے ان کو میں نے ایز ماسٹر ٹرینر ٹریننگ دی۔ اور اس کے بعد یو این ڈی پی کا پلان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ لوگ آگے یوتھ کو دیں گے، کئی ہزار اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کا پروگرام تھا کہ وہ یہ جو لوگ میری ورکشاپ اٹینڈ کریں گے یہ یوتھ کو بزنس کے طریقہ کار سکھائیں گے کہ بزنس کیسے کرنا ہے تاکہ وہ جاب پرووائڈر بنے، جاب سیکر نہ بنے۔ اسی طرح سے ایک اور پروجیکٹ میں نے کیا تھا، سندھ گورنمنٹ کا تھا وہ پروجیکٹ، وہ یہ تھا اس کے اوپر ایگری پینیور کے نام سے، اس کے اندر جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی سے ٹنڈو جام سے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے وہ لوگ جاب سیکر نہ بنے، جاب پرووائڈر بنے۔ اس کے لیے یہ تھا کہ میں نے ان لوگوں کو ایک تو ٹنڈو جام یونیورسٹی کے اندر ایک گروپ کو بیچ کو میں نے وہاں ٹریننگ دی اور ایک بیچ کو لڑکانہ کے اندر ٹریننگ دی۔ اس کے اندر یہ تھا کہ جو مشینیں ایگریکلچر میں ہوتی ہیں تاکہ ہم ایگریکلچر کو سائنٹیفک میں لے کر آئیں، وہ ان مشینوں کا بتایا کہ کیا کیا مشینیں انہیں لینی ہوں گی اور اس کو کرائے پہ دینی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ بزنس وہ کیا کر سکتے ہیں، ڈیری فارمنگ ہے یا اس کے اندر سیڈز کا ہے یا اور دوسرے بہت سارے کام ہیں، کیمیکلز ہیں، فرٹیلائزر ہیں، یہ بہت سارے کام ان کو میں نے بتائے، آلموسٹ مے بی مور دین اے درجن۔ یہ میں نے ایک ہفتے ان کو ٹریننگ دی۔ اس ٹریننگ کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے 4 کے گروپ کے اندر ایک پروجیکٹ بنانا تھا، فیزیبلٹی بنانی تھی، اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ کو وہ دینا تھا۔ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایزی ٹرم کے اوپر ان سب کو لون دینا تھا تاکہ وہ لوگ بزنس کریں اور وہ لوگ جو جاب پرووائڈر بنے، جاب سیکر نہ بنے۔ اسی طرح سے میں نے ایک اور پروگرام کیا، یہ سارا جو پروگرام تھا وہ میں نے کیا وہاں پہ سندھ یونیورسٹی کے اندر، اور وہ پروگرام یہ تھا کہ ان کے آڈیٹوریم میں ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو میں نے یہ ایک دن ٹریننگ دی کہ وہ کیا کیا بزنس کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں، اور بڑا انٹریکٹیو سیشن رہا، اور انہوں نے کافی میرے سے کوسچن پوچھے، کافی کلیریفیکیشن لی، کافی چیزیں لی تاکہ وہ لوگ بزنس کریں، زیادہ تر بزنس کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ جو ہے وہ جاب سیکر کے بجائے جاب پرووائڈر ہو جائیں۔ اسی طرح سے بہت ساری اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہے میں ایز گیسٹ اسپیکر یا گورنمنٹ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا کہ مختلف طرح کے، اس میں سندھ یونیورسٹی بھی شامل ہے، اس کے اندر جو ہے
NED یونیورسٹی بھی شامل ہے اس میں، IBA کراچی بھی شامل ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے یونٹس شامل ہیں۔ اسی سلسلے کے اندر میں ماجو یعنی محمد علی جناح یونیورسٹی کے اندر میں اکثر مجھے وہ لوگ گیسٹ اسپیکر بلاتے رہے، میں وہاں گیسٹ اسپیکر کے طور پہ جاتا رہا ہوں ان کے آڈیٹوریم میں۔ ان کے اسٹوڈنٹس کو میں نے جو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اس میں بڑا انٹریکٹیو میں نے ایک دن ان کو پریزنٹیشن دی تھی جیپنیز پریکٹسز کے اوپر کہ ہم نے ترقی کرنی ہے تو کس طرح سے ہمیں کیا کام کرنا ہوگا، یہ چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے وہاں ٹریننگ ورک شاپ بھی کی۔ یہ ساری چیزیں جب میں نے وہاں پر کی تو اس سے کیا ہوا کہ میں نے وہاں آتے جاتے میں ایک وہاں پر بورڈ لگا ہوتا تھا کہ لیڈرز آر ریڈرز، لیڈرز آر ریڈرز۔ تو میں نے جن لوگوں کو بھی دیکھا ہے وہ لوگ ریڈنگ کے شوقین رہے، ورلڈ کے اندر بھی ریڈنگ کے شوقین ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کے اندر اتنے ریڈنگ کے شوقین نہیں ہیں، اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایگزام کے طور پہ جو چیزیں چاہیے اس کے اندر بھی شارٹ نوٹ سے اور یا پچھلے سالوں کے پیپر سے گزارا کر کے تو وہ پڑھتے ہیں۔ تو ریڈنگ ہیبٹس ہمارے یہاں نہیں ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میری بھی ریڈنگ ہیبٹ شروع ہوئی تھی 70 کے اندر، 69 وغیرہ کے اندر، لیٹ 60s کے اندر شروع ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں جو وہ ایک چیز کالجز میں چل رہی تھی کہ ایشیا سرخ ہے یا ایشیا سبز ہے، اور اس کے اندر جو ہے سوشلزم، کمیونزم اور اس کے علاوہ جو ہے کیپٹلزم اور اسلام کے اوپر وہ تھا۔ تو وہ اتنے بحث مباحثے ہوتے تھے، اتنی چیزیں تھیں کہ اس کے لیے نالج چاہیے تھی مجھے۔ تو میں نے اس زمانے میں کتابیں خریدنی شروع کر دی اور کتابیں پڑھنا شروع کیا، اور میری سکسیس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ ریڈر رہا ہوں۔ اور اس کے اندر یہ کہ میں نے کئی سو کتابیں خریدی اور کئی سو کتابیں پڑھی ہیں، اور آج بھی میں 4 سے 6 گھنٹے مطالعہ کروں۔ اگر آپ نے سکسیس کرنی ہے، یا دنیا کے سکسیسفل یا آپ کے سوشل سرکل کے اندر جو سکسیسفل ہیں ان کو آپ دیکھیے، یا جو دنیا کے سکسیسفل لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیے، آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی کہ ان کے اندر وہ ریڈنگ ہیبٹ ہوتی ہے، وہ مطالعہ کرتے ہیں، وہ کنسنٹریشن کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارا علم سیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔